الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں روز جزا پر ایمان زیر بحث ہے۔ روز جزا یعنی قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ اس بحث میں تمہیدی کلمات کے بعد میں نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ شواہد ہے۔ یعنی جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک قیامت برپا ہوگی، ایک روز جزا آئے گا، تو اس کے علم و عقل میں کیا شواہد ہیں؟ ہم یہ بات محض ایک عقیدے کے طور پر مان رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی استدلال ہے؟ وہ شواہد ایک ایک کر کے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی یعنی انسان کے اندر خیر و شر کی عدالت، یہ زیر بحث آ چکی ہے۔ اب میں نے لکھا ہے دوسری چیز انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ عدل کو چاہتا اور ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار واضح کی جا چکی ہے کہ انسان سے متعلق تمام علوم جب بھی زیر بحث آئیں گے، ان میں کسوٹی، محک، میزان، فیصلہ کن چیز کیا ہوگی؟ وہ انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں۔ یعنی ہم انسان کی فطرت کو سمجھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ کن چیزوں کو لازم کر رہی ہے، کن چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو یہاں یہ کہا ہے کہ دوسری چیز انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ عدل کو چاہتا اور ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ یہ چیز ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان موجود ہیں، سب اس احساس میں مشترک ہیں۔ میں یہ بات بھی بارہا واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے علم کی ابتدا ہمارے اپنے حواس سے حاصل ہونے والی معلومات سے ہوتی ہے، اور جب حواس کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ صرف خارجی حواس کے لیے نہیں بولا جا رہا، بلکہ ہمارا حاسہ باطنی، یعنی میں اپنے اندر کیا دیکھتا ہوں، اپنے اندر کیا محسوس کرتا ہوں۔ تو ہر انسان اپنے اندر عدل کی محبت محسوس کرتا ہے۔ یہ میرا بھی احساس ہے، یہ میرے سامنے کھڑے ہوئے شخص کا بھی احساس ہے۔ اور جب ہم استقراء کے عمل سے گزرتے ہیں، یعنی اس کو ایک عالمگیر علم بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ عدل کو چاہتا اور ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے باوجود وہ ظلم کرتا ہے۔ یعنی یہ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے اب تمہید اٹھائی ہے کہ یہ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں بارہا کہ انسان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس کے باوجود وہ ظلم کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان ظلم اور عدل میں فرق کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے۔ انسان ظلم اور عدل میں فرق کرنے سے قاصر ہے یا ظلم سے محبت کرتا ہے، یہ دوسری بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جذبات و خواہشات سے مغلوب ہو کر وہ اپنے نفس کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی آپ تجزیہ کریں گے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ انسان کے اندر عقل بھی ہے، انسان کے اندر ارادہ بھی ہے، اس کے ساتھ جذبات و خواہشات کا ایک کناروں سے امڑتا ہوا سمندر بھی ہے۔ یعنی وہ اس کی تلاطم خیزیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جب کبھی جذبات و خواہشات کا تلاطم
ایک طوفان کی صورت اختیار کر لیتا ہے انسان کے باطن میں، تو نفس کا توازن اس کے نتیجے میں مجروح ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساحل پر کھڑے ہوئے لوگ روز ساحل کا نظارہ کرتے ہیں، سمندر میں بھی موجیں اٹھتی ہیں لیکن وہ ایک دائرے میں رہتی ہیں۔ اگر کبھی کبھی وہ طوفان بن جائیں تو پھر ہر چیز کو بہا لے جاتی ہیں۔ یعنی یہ چیز جس طریقے سے ہمارے خارجی مشاہدے میں آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں، کبھی اپنے آپ کو غصے کی حالت میں دیکھیں، کبھی اپنے آپ کو محبت کے جذبات سے مغلوب دیکھیں، کبھی اپنی خواہشات کو اپنے اوپر غلبہ پاتے ہوئے دیکھیں، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عام حالات میں جو توازن ہوتا ہے، یعنی خواہشات کہیں مر نہیں جاتی، جذبات کہیں ختم نہیں ہو جاتے، وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جس طرح ساحل کی ریت اور سمندر کی موجوں کے درمیان فاصلے حائل رہتے ہیں اور کشتیاں بھی چلتی رہتی ہیں، موجیں اتنی نہیں اٹھتی کہ ان کو الٹ دیں، ایک توازن قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ میں نے زمین کو، آسمان کو بنایا تو ان میں ایک میزان رکھ دی، یعنی ہر چیز کو دوسری چیز سے ہم آہنگ کر کے ایک توازن پیدا کر دیا۔ اب تم سے بھی میرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی میری اس میزان میں، یہ جو میں نے قائم کر دی ہیں، اس میں طغیان پیدا نہ کرو۔ یہ طغیان وہی ہے طوفان، یعنی اس کے اندر وہ سرکشی پیدا نہ کرو تاکہ یہ صحیح جگہ پر کھڑے رہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان ظلم اور عدل میں فرق کرنے سے قاصر ہے یا ظلم سے محبت کرتا ہے، یعنی انسان جو ظلم کرتا ہے تو اس کا باعث یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جذبات و خواہشات سے مغلوب ہو کر وہ اپنے نفس کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انسان دوسروں کے گھر میں نقب لگاتا ہے مگر کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے گھر میں نقب لگائے، یعنی یہ وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ انسان دوسروں کے گھر میں نقب لگاتا ہے مگر کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے گھر میں نقب لگائے، دوسروں کو قتل کرتا ہے مگر کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی یا اس کے اعزاء و اقربا میں سے کسی کی جان لے، دوسروں کے لیے کم تولتا ہے مگر کم تلوانے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ انہی چوروں، قاتلوں اور ڈنڈی مارنے والوں سے پوچھئے، یعنی یہ سارے جرائم ہم میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، انہی چوروں، قاتلوں اور ڈنڈی مارنے والوں سے پوچھئے تو وہ اعتراف کریں گے کہ ان میں سے ہر چیز ایک جرم ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ کیا تم لوگوں کو جب تم بازار میں جاتے ہو تو کوئی شخص کم تول کے دے دے، تمہیں اس پر کوئی تردد نہیں ہوگا، قبول کرو گے اس بات کو؟ وہ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کسی شخص سے پوچھئے، بڑے سے بڑے قاتل سے پوچھئے کہ تم نے اپنے گھر کے باہر اشتہار لگانے کا فیصلہ نہیں کیا کہ لوگوں آؤ مجھے ہی قتل کر ڈالو، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے اعزاء اقربا کو قتل کر ڈالو، ان میں سے کسی کی جان لے لو، وہ کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ انہی چوروں، قاتلوں اور ڈنڈی مارنے والوں سے پوچھئے تو وہ اعتراف کریں گے کہ ان میں سے ہر چیز ایک جرم ہے، یعنی چوری جرم ہے، قتل جرم ہے، ڈنڈی مارنا جرم ہے، ان میں سے ہر چیز ایک جرم ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ یعنی یہی نہیں، وہ یہ بھی چاہیں گے کہ دنیا میں ان جرائم کا خاتمہ ہو، ان کو روکا جائے۔ یہ جو ریاست نام کی چیز ہم نے پیدا کی ہے، انسان نے پیدا کی ہے، اور پھر اس کی بڑی قیمت ادا کرتا ہے، یعنی اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے، ٹیکس دے کر، روپیہ دے کر، کنٹریبیوٹ کر کے یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ خود اس کی گردن ناپیں۔ یہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ انہی چوروں، قاتلوں اور ڈنڈی مارنے والوں سے پوچھئے تو وہ اعتراف کریں گے کہ ان میں سے ہر چیز ایک جرم ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، لہٰذا کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ نیک و بد کو یکساں سمجھا جائے۔ یعنی اگر انسانوں کے سامنے مذہبی عقائد اور تصورات سے الگ ہو کر یہ سب حقائق رکھ دیں تو ان کا فیصلہ یہی ہوگا
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھائی کرنے والے برائی کرنے والے یکساں ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ ہر آدمی اس بات پہ اصرار کرے گا کہ نیکی کو نیکی سمجھا جانا چاہیے، بدی کو بدی سمجھا جانا چاہیے۔ نیکی اور بدی، اور یہاں نیکی اور بدی میں وہ چیزیں لے لیجئے جن پر عالمگیر اتفاق ہے، یعنی چوری ہے، قتل ہے، کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ملتا، انہی کو لے لیجئے۔ اور پھر ذرا یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، کیا انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے؟ اس دنیا میں ان دونوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کیا جائے۔ لہٰذا کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ نیک و بد کو یکساں سمجھا جائے اور دونوں سے ایک ہی معاملہ کیا جائے۔ اس دنیا میں جب راضی نہیں ہو سکتا تو پھر پوری انسانیت کے لیے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یعنی اس دنیا میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، ظلم کرنے والے بھی ہیں، عدل کے علمبردار بھی ہیں، نیکی اور خیر میں اپنی زندگی بسر کرنے والے بلکہ اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے والے بھی ہیں، اور لوگوں کو لوٹنے والے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے اور ان کی جان اور مال اور آبرو کے درپے ہونے والے بھی ہیں۔ تو جب یہ سب لوگ دنیا میں موجود ہیں اور ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تو اس عالم کا اگر کوئی پروردگار ہے، اس سے یہ توقع کیسی رکھی جائے کہ وہ سب کو ایک ہی انجام تک پہنچا دے، یعنی سب کے سب ایک دن مر کر مٹی ہو جائیں اور بس ہم ہاتھ جھاڑ کے یہ کہیں کہ فیصلہ ہو گیا۔ لہٰذا کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ نیک و بد کو یکساں سمجھا جائے اور دونوں سے ایک ہی معاملہ کیا جائے۔ قرآن یہ حقائق سامنے رکھتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے ایک اجمال کے ساتھ بیان کر دی ہیں، قرآن مجید انہی سب چیزوں کو بہت سے مقامات پر سامنے لاتا ہے، یعنی نیکی اور بدی کا فرق، عدل اور ظلم کا فرق، انسان کی عدل کے ساتھ محبت اور ظلم سے نفرت، نیک اور بد، ظالم اور عادل کا یکساں نہ ہونا، ان سب حقائق کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے مسلمات ہیں، یعنی جہاں جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ ان حقائق کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھتا ہے اور منکرین قیامت سے پوچھتا ہے۔ یعنی پھر جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جس عدل کو چاہتے ہو وہ برپا ہو جائے گا ایک دن، وہ کامل عدل، وہ پرفیکٹ جسٹس ظہور پذیر ہو جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام جب قیامت کی خبر دیتے ہیں اور لوگ ان سب حقائق کو مان رہے ہیں، یہ جس کو عقلی استدلال کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ہماری فطرت میں جو حقائق موجود ہوتے ہیں یا ہماری کائنات میں جو حقائق موجود ہوتے ہیں، جب ہم استقراء کر کے ان تمام حقائق کا مجموعہ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تو پھر ان حقائق سے عقل کچھ چیزوں کو لازم ٹھہراتی ہے۔ یعنی جب ہم دنیا میں یہ دیکھ لیتے ہیں، کیا دیکھ لیتے ہیں؟ کہ انسان عدل کو چاہتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے ساتھ ظلم ہوتا پسند نہیں کرتا، جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیک اور بد کو اس دنیا میں اگر یکساں کیا جائے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ حقائق ہیں۔ اس مجموعہ حقائق کو قرآن لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور مختلف اسالیب سے سامنے رکھتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ یہ حقائق تو اپنے وجود سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک دن عدل کے لیے مقرر کرے، اس کی عدالت لگے، اس سے سب انسانوں کو انصاف دیا جائے، نیک و بد یکساں نہ ہو جائیں، مر کر مٹی نہ ہو جائیں، وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچیں، خیر کا صلہ خیر کی صورت میں نمودار ہو اور شر کا صلہ شر کی صورت میں نمودار ہو۔ قرآن یہ حقائق سامنے رکھتا اور منکرین قیامت سے پوچھتا ہے۔ دیکھیے عقلی استدلال، منکرین قیامت سے پوچھتا ہے، یہ سورہ قلم کی 35-36 آیات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت نہیں برپا ہوگی،
عدل کا دن نہیں آئے گا، انصاف کا دن نہیں آئے گا، تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا؟ اب سوال کرتا ہے تو کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی ایک طرف وہ کھڑے ہیں کہ ہم نے جو ان کی فطرت میں نیکی رکھی انہوں نے اس کو قبول کیا، ان کو نیکی کا حکم دیا گیا تو وہ سر تسلیم خم کر کے آگے بڑھے، ان کے سامنے نیکی اور نیکی کے مقابل میں خواہشات اور جذبات آئے تو انہوں نے نیکی کو خواہشات و جذبات پر ترجیح دی۔ تمہارا خیال کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ان فرما برداروں کو، یعنی یہ جنہوں نے فطرت کا فرمان بھی مانا، جنہوں نے پیغمبروں کی بات بھی مانی، خدا کا حکم بھی مانا، خواہ وہ انسان کی فطرت سے صادر ہوا یا وحی سے صادر ہوا، تو فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ اتنی فضول بات ہے، اتنی بیہودہ بات ہے، اتنی بے بنیاد بات ہے، اتنی ناقابل التفات بات ہے کہ قرآن اس پر تبصرہ کرتا ہے کیف تحکمون۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو تو تمہارے وجود کو اگل دینا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی تم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری عقل یہی چاہتی ہے، یہی وہ بات ہے جس کو تم مانتے ہو۔ یہ اصل میں استدلال کی وہ صورت ہے کہ سارا کا سارا مجموعہ حقائق ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو اس تقاضے کے جواب میں کسی حقیقت سے خبردار کیا جائے تو اپنے جذبات تعصبات کے خلاف اس کو دیکھ کر وہ بعض اوقات اس سے گریز کرتا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تو سامنے پڑی ہوئی حقیقت ہے، اس کو ماننے سے کیسے انکار کرتے ہو؟ یہ دوسری چیز ہے یا دوسری شہادت ہے یا دوسری دلیل کہیے جس کو قرآن مجید اس بات آخرت کے لیے یعنی روز جزا کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ پھر ذہن میں رکھیے قرآن مجید جن حقائق کو ایمانیات کے طور پر پیش کر رہا ہے، یعنی اللہ پر ایمان، روز جزا پر ایمان، اس میں عقلی استدلال ہی کا تقاضا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ یہ خود مشہود چیزیں ہیں، میں خدا کو اپنے باطن میں یا اپنے ظاہر میں دیکھ لیتا ہوں یا میں قیامت کو برپا ہوتے دکھا سکتا ہوں، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ جو مجموعہ حقائق میرے باطن اور میرے ظاہر میں موجود ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہوں۔ میرے مخلوق ہونے کو جب میں اپنے وجود کے بطون میں آخری درجے میں محسوس کر لیتا ہوں تو خالق کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ تقاضا ہے جو اصل میں ایک روز جزا کو لازم کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ دوسری چیز پیش کرتا ہے۔ تیسری چیز، انسان اور کائنات دونوں کی ناتمامی ہے۔ ناتمامی، وہ ہمارے شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ناتمامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا تجزیہ کریں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ اپنی ذات میں جو تقاضے پیدا کر رہی ہے ان کا جواب نہیں دے رہی۔ اس کو ایک سادہ مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر پوری دنیا میں عورتیں نہ ہوتیں، مرد ہی ہوتے، یا مرد نہ ہوتے عورتیں ہی ہوتیں، تو ہم جب مرد کے وجود کا تجزیہ کرتے، تحلیل کرتے اس کی، یا عورت ہوتی اور اس کے وجود کی تحلیل کرتے، تو ہمیں یہ تو معلوم نہ ہوتا کہ مرد ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم ضرور حکم لگاتے کہ عورت کا وجود ناتمام ہے یا مرد کا وجود ناتمام ہے۔ ناتمامی یہ چیز ہے، یہ درختوں میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ یہ جو زوجین ہیں، جوڑے جوڑے ہیں چیزیں، یہ اصل میں ایک کی ناتمامی کو دوسرا دور کرتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ نباتات تک میں جب تکمیل کی طرف دیکھا جاتا ہے تو دو چیزیں مل کے ایک دوسرے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جس کو قرآن مجید نے بنائے استدلال بنایا ہے۔ یعنی اس پوری کائنات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور اپنے وجود کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو یہ پورا کا پورا ہمارا وجود اپنے اندر اجزاء میں زوجین رکھتا ہے۔ یعنی ایک چیز تقاضے پیدا کر رہی ہے، دوسری چیز اس کا جواب دے رہی ہے، ان کو ملاتے ہیں تو ایک حقیقت بنتی ہے۔
یعنی انسان صرف مرد کا نام نہیں ہے، صرف عورت کا نام نہیں ہے، دونوں یہ جوڑے ہیں، اس جوڑے کے دونوں اجزاء یعنی مرد و عورت کے ملنے سے انسان وجود میں آتا ہے، یہ پورا تصور ہے۔ اور یہ آپ فلسفیانہ تحلیل کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، ہر جوڑے کی یہی نوعیت ہے۔ آپ درختوں میں دیکھ لیں، آپ جانوروں میں دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہی صورت پیدا ہوگی کہ ایک چیز اپنی ناتمامی کے بعض پہلو نمایاں کرے گی اور دوسری چیز ان کو اتمام تک پہنچا دے گی۔ یہ زوجین کا تصور ہے، اس کو قرآن مجید نے بنائے استدلال بنایا ہے آخرت کے معاملے میں۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ تیسری چیز انسان اور کائنات دونوں کی ناتمامی ہے، یعنی انسان کا جائزہ لیجئے تو اس کا حال بھی یہی ہے، اور کائنات کا جائزہ لیں تو اس کا حال بھی یہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ انسان مرد اور عورت سے مل کے جوڑے کی حیثیت سے تو تمام تک پہنچ جاتا ہے، یہی معاملہ کائنات کا ہے، اس میں بھی چیزیں زوجین ہیں، لیکن خود انسان بحیثیت انسان اور کائنات بحیثیت کائنات یہ کس نوعیت کی ناتمامی رکھتی ہے؟ یہ ناتمامی ہے جس کا ہم اس استدلال میں یا اس شہادت میں جائزہ لیں گے۔ میں نے لکھا ہے تیسری چیز انسان اور کائنات دونوں کی ناتمامی ہے، انہیں جس پہلو سے دیکھیے صاف نظر آتا ہے، یعنی انسان اور کائنات دونوں کو جس پہلو سے دیکھیے صاف نظر آتا ہے کہ ایک طرف ان کے ایک ایک جزو سے ان کے بنانے والے کی عظیم قدرت اور عظیم حکمت نمایاں ہے۔ کائنات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت و حکمت کا ایک شاہکار ہے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہر چیز میں اتھاہ معنویت ہے، یعنی گہرا مفہوم ہے، اترتے چلے جائیے، غوامض ہی غوامض، اسرار ہی اسرار، کسی ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الل ٹپ سا ڈھیر پڑا ہوا ہے، نہیں، ایک بچے کے چھوٹے سے نظم کا جائزہ لیں جو اس کے خوراک کے انہضام کا عمل مکمل کرتا ہے، جائزہ لیں جو ماں کی طرف اس کی رغبت کو مکمل کرتا ہے، جائزہ لیں جس سے وہ سیکھنے کا عمل کر رہا ہے۔ ہر چیز میں اتھاہ معنویت، بے نظیر نظم و ترتیب، بے مثال ریاضی اور اقلیدس، یعنی ایسی ریاضی ہے کہ اس کے مشاہدے سے علم ریاضی وجود میں آ گیا ہے، اور ریاضیاتی پیمائشیں ہیں جو اتنی پرفیکٹ ہیں کہ ان کو ہم 2 اور 2 4 کی طرح متعین کر کے یہاں سے اڑتے ہیں اور مریخ تک پہنچنے کے بارے میں اعتماد میں ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ریاضی دریافت کر لی ہے اس سارے عمل میں اس کو کبھی شکست نہیں ہوگی، وہ ہر جگہ پوری اترے گی۔ بے مثال ریاضی اور اقلیدس ہے، غیر معمولی اہتمام اور بے پناہ تخلیقی حسن علم و عقل کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ ایک ایک پھول، ایک ایک پتے کا اگر آپ جائزہ لیں، ایک ایک مخلوق کا جائزہ لیں، ایک چونٹی کا جائزہ لیں، ایک شہد کی مکھی کو دیکھنا شروع کر دیں، غیر معمولی اہتمام اور بے پناہ تخلیقی حسن علم و عقل کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم کھلی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، ایک بدو کی آنکھ، ایک دہقان کی آنکھ۔ اس وقت سائنسدان کی آنکھ نے جو کچھ دریافت کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، کسی ایک چیز کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیجیے تو یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا ہے، عظیم قدرت، عظیم حکمت، اتھاہ معنویت، بے مثال، بے نظیر نظم و ترتیب، ریاضی، اقلیدس، اہتمام، اور پھر اس سب کچھ میں تخلیقی حسن، یعنی ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا تخلیق اپنے جمال کے ساتھ نمودار ہو رہی ہے۔ یہ جو بے پناہ تخلیقی حسن ہے اور یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کی، یہ علم و عقل کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، ایک زاویے سے دیکھیے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ دوسری طرف بحیثیت مجموعی ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ قدرت، حکمت، نظم، معنویت سب کچھ نظر آئے گا۔ بحیثیت مجموعی ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آخری درجے میں مایوس کر دینے والی ناتمامی
اور بے مقصدیت سامنے آتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو بڑے فلسفی جب آخری درجے میں محسوس کر لیتے ہیں، تو اگر آپ موجودیت یا ایگزسٹنشزم کے فلسفیوں کی تحریروں کا مطالعہ کریں، کیرکیگارڈ، مارٹن ہائیڈگر، سارتر، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیخ رہے ہیں اس ناتمامی کو دیکھ کر، اس کرب کو، اس مایوسی کو دیکھ کر، یعنی قنوطیت اپنے آخری انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اس زاویے سے دیکھیے تو قدرت اور حکمت سائنسدان بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اس زاویے سے دیکھیے تو آخری درجے میں مایوس کر دینے والی ناتمامی اور بے مقصدیت سامنے آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ کن کن پہلوؤں سے ہے یہ۔ چنانچہ انسان دیکھتا ہے، اب یہ دوسرا پہلو، یعنی وہ پہلو کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، پوری کائنات میں کیا قدرت کا ظہور ہوا ہے، وہ ایک پہلو ہے۔ یہ مایوسی جو چیز پیدا کرتی ہے، ناتمامی پیدا کرتی ہے، چنانچہ انسان دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنے وجود ہی سے پکار رہی ہے کہ وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، آپ درختوں کو دیکھیں، آپ پرندوں کو دیکھیں، آپ سمندروں کو دیکھیں، آپ ہواؤں کو دیکھیں، ایسے محسوس ہوگا آپ کو کہ یہ انسان ہے جس کے لیے یہ ساری بزم سجا دی گئی ہے۔ وہ ہے کہ کہیں اس کے کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کہیں اس کے پینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کہیں اس کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وادیوں کی وادیاں جو ترتیب دے دی گئی ہیں۔ ایک طرف یہ دیکھیے، چنانچہ انسان دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنے وجود ہی سے پکار رہی ہے کہ وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن وہ خود کس لیے پیدا کیا گیا ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں بتاتی۔ یعنی ایک نظر ڈال کے دیکھیں انسان کس لیے پیدا ہوا ہے۔ یعنی یہ فلاں جانور ہے، اس سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، فلاں ہے اس سے ہم کھالیں حاصل کرتے ہیں، فلاں ہے اس سے ہم اون حاصل کرتے ہیں، فلاں ہے اس سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں، فلاں ہے اس سے ہم حدت حاصل کرتے ہیں۔ میں کس لیے پیدا کیا گیا؟ یعنی میرا مقصد کیا ہے؟ کیا ساری کائنات میں ہر چیز میری خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ یہ مطلب ہے قرآن مجید کے اس بیان کا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سورج، چاند، ہر چیز میری دنیا کے لیے ہے اور میری دنیا میرے لیے ہے۔ یہ سب کچھ میری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یعنی اس میں ان کو تسخیر کرنے کی دعوت نہیں دی گئی، اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب تمہاری خدمت کر رہا ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ کروڑوں میل کے فاصلے پر سیارے اور ستارے وہ بھی اپنی حدت اور روشنی سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ انسان دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنے وجود ہی سے پکار رہی ہے کہ وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن وہ خود کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی وجود میں آتا ہے، جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، امنگوں اور آرزوؤں کی دنیا بناتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں بتاتی۔ پھر ایسا کوئی انتظام بھی نظر نہیں آتا جو یہ جانچ رہا ہو کہ اس کا اگر کوئی مقصد تخلیق ہے تو اس کے ابنائے نو میں سے کس نے اسے پورا کیا اور کس نے بے پرواہی برتی ہے۔ یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی ہے مقصد تخلیق، تو پھر کوئی نظم ہونا چاہیے نا، کہ انسان تو ارادہ و اختیار رکھنے والی مخلوق ہے۔ دیکھا جائے ایک جانور پیدا ہوا، اس نے مجھے گوشت فراہم کیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اون فراہم کی، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو چلیے ایک مقصد پورا کر کے گیا ہے۔ انسان کا اگر کوئی مقصد تخلیق ہے تو انسانوں کے اندر زید، بکر، بہت سے انسان ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں۔ یہ کوئی جانچ رہا ہے، کہیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی معیار بنا لیا گیا ہے کہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس مقصد کو کس نے پورا کیا اور کس نے بے پرواہی برتی ہے؟ کوئی انتظام آپ کو پوری کائنات میں نظر نہیں آتا۔ ہر نعمت کے ساتھ مسئولیت کا شعور، مسئولیت جواب دہی، ہر نعمت کے ساتھ مسئولیت کا شعور انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ یعنی جیسے ہی انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے مجھے جواب بھی دینا چاہیے، اس کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔
ہر نعمت کے ساتھ مسئولیت کا شعور انسان کی فطرت میں ودیت ہے، لیکن اس کو ایک شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس کے پاس اربوں کی دولت ہے، جس کے پاس زمین پوری کی پوری زمین خرید لینے کی قوت موجود ہے، اس سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، اور اگر پوچھئے تو 15,000 سوالات سامنے آ جاتے ہیں کہ تم کون ہو پوچھنے والے، لیکن اس کو ایک شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں، ان کا حساب دیے بغیر وہ نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ یعنی اپنے باطنی احساس کے ساتھ کسی نے اپنی دولت غریبوں کے لیے دے دی، کسی نے کوئی نیکی کا کام کر لیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ پیمانہ لگا ہوا ہے، کوئی قوت موجود ہے جو کہتی ہے کہ تمہیں اتنا کچھ ملا ہے تو اب اس پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پوری کرو، اس سے پہلے دنیا سے جانے نہیں دیا جائے گا تمہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان سانپ بن کے بیٹھا رہے ان نعمتوں کے اوپر اور ایک دن دنیا سے چلا جائے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو حق و صداقت پر قائم رکھنا انسانیت کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر انسان یہ مانے گا کہ انسان چونکہ ارادہ و اختیار رکھتا ہے، اس کے سوء استعمال سے دوسروں کے لیے شر پیدا ہوتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کی جان مال آبرو کے درپے ہوتا ہے، تو لوگوں کو حق اور صداقت پر قائم رکھنا انسانیت کی ضرورت ہے۔ مگر اس کا کوئی حقیقی محرک اس کو اپنے اندر اور اپنے گرد و پیش کی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ یعنی اگر انسان سے پوچھئے کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھ سے تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے حق و صداقت پر قائم رہنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقی محرک، یعنی ایسا محرک کہ جو فیصلہ کن ہو جائے، 10 نظریات پیش کیے جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ پھر اس کا ضمیر جو کچھ چاہتا ہے، دنیا کے واقعی حالات اس کے خلاف ہیں۔ ہر جگہ آپ دیکھیں لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ معیشت نے یہ ظلم توڑ دیا، یہ انسانیت کے لیے بربادی کا باعث بن گئی، یہ اجتماعیت نے انسانوں کے ساتھ کیا کر ڈالا، یہ حکمرانوں نے کیا کر ڈالا، یہ جمہوریت نے کیا کر ڈالا، یہ استبداد نے کیا کر ڈالا، یہ بادشاہت نے کیا کر ڈالا۔ یعنی میرا ضمیر ان میں سے ایک ایک چیز سے ابا کرتا ہے، اور جب مجھ پر تکلیف آتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں تو میں چیخ پڑتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی بادشاہت میں کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے، جدید معاشرت میں کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے، اصل میں ہم صرف تقابل میں اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ چلیے فلاں جہنم سے تو نکل آئے ہیں، لیکن اگر آپ ضمیر کے اندر جو تقاضے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو دنیا کے واقعی حالات اس کے خلاف ہیں۔ یعنی میں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے اپنے ملک میں یہ چیز میسر نہیں ہے تو چلیں کہیں اور میسر آ گئی، لیکن میرے ضمیر نے جتنے تقاضے کیے ہیں، وہ آزادی جو مجھے چاہیے، وہ عدل جو مجھے چاہیے، وہ اعتماد جو مجھے چاہیے، کیا میسر آتا ہے؟ میرے ضمیر کی شہادت اور دنیا کے واقعی حالات دونوں ایک دوسرے کے متباین کھڑے ہیں۔ اس کا فطری احساس ہے، یعنی میرے اندر میری فطرت پکار کے کہتی ہے کہ ظلم و انصاف اور خیر و شر میں تمیز کی جائے، ظلم کو ظلم کہا جائے، انصاف کو انصاف کہا جائے، اور خیر اور شر میں تمیز کی جائے۔ لیکن یہ اسی کی دنیا ہے، یعنی انسان کی دنیا ہے، جہاں یہ احساس سب سے زیادہ پامال ہو رہا ہے۔ آپ کسی قوم میں چلے جائیے، دنیا کے اس وقت متمدن ترین ملک یو ایس میں زیادہ دن نہیں گزرے کہ خود ایک شخص کے مارے جانے پر یہاں کا ضمیر چیخا ہے۔ یعنی ہر جگہ آپ کو اس کے واقعات، بعض ناقابل التفات ہوتے ہیں، بعض بستیوں میں ہو کے مر جاتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، یعنی وہی چیزیں جن پر انسان احتجاج کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہت غیر معمولی اسی سرزمین سے وہ بات کہی گئی تھی جو ایک خواب بن کے سامنے آئی کہ کبھی گورے اور کالے ایک اعتماد کے ساتھ اس ملک کے شہری سمجھے جائیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی ہے کہ واقعی حالات اور ہیں اور ضمیر انسان کا کچھ اور چاہتا ہے۔ لیکن یہ اسی کی دنیا ہے جہاں یہ احساس سب سے زیادہ پامال ہو رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے انسان دنیا سے اس طرح گئے ہیں، بہت سے انسان
یعنی انسانوں کا جم غفیر اب بھی کبھی اس زاویے سے جائزہ لے کے دیکھیے تو آپ کو قطار اندر قطار وہ لوگ نظر آئیں گے اس طرح گئے ہیں کہ ان کی اچھائی کا ان کو کوئی صلہ نہیں ملا، اور بہت سے برے اور سرکش لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر انہوں نے اپنی برائی اور سرکشی کی کوئی سزا نہیں پائی۔ یہ جو میں ناتمامی بیان کر رہا ہوں سارا فلسفہ اسی کو ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے، دنیا میں شر کا وجود۔ یہ تڑپا دیتا ہے انسان کو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ دوسری تمام مخلوقات کے برعکس انسان مستقبل کا تصور رکھتا ہے، یعنی ہم کسی بھی مخلوق میں یہ احساس نہیں دیکھتے۔ یہاں ظاہر ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ احساس نہیں دیکھتے کہ کوئی مستقبل ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ مخلوقات اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ ایک جبلی استقبال ہوتا ہے کہ بعض جانور جو ہے وہ اپنی خوراک کچھ محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح کا مستقبل انسان کے سامنے ہے، دوسری تمام مخلوقات کے برعکس انسان مستقبل کا تصور رکھتا ہے۔ نباتات، جمادات اور حیوانات میں سے کوئی بھی نہیں جو اپنے اندر یہ تصور رکھتا ہو، لیکن یہ مستقبل اس سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہے۔ وہ اس مستقبل کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ مستقبل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بعض جزوی معاملات میں بھی اس کا حال بن سکے۔ یعنی ایک خواب ہے جس کے پیچھے وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے نہا خانہ وجود میں گہری خواہشیں پوشیدہ ہیں۔ اگر اس کے اندر اتر کر دیکھیے تو ہر انسان سے اگر آپ ایک کاغذ سامنے رکھ کے کہیں کہ اپنی خواہشوں کی فہرست بناؤ، تو خواہشوں کی یعنی اگر اس کو آزادی دے دیں، ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ محدود سی دنیا ہے، یہاں سب چیزیں تو پوری نہیں ہوتی، اچھا کچھ بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ اگر اس سے کہیں کہ تمہارے وجود میں چھپی ہوئی پوشیدہ خواہشیں کون کون سی ہیں، ذرا نکالو، ان کو فہرست بناؤ، تو گہری خواہشیں آپ کو ملیں گی۔ ہر انسان کے اندر ایک خواہشات کی دنیا ہے، مگر اس کی یہ خواہشیں بہت کم پوری ہوتی ہیں، اور اس کے ارمان بہت نکل کر بھی کم ہی نکلتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں تک کہ خدا کو مان کر، یعنی انسان ظاہر ہے بہت سے انسان اللہ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کو مان کر اس کی خدائی کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی جو شدید خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ تخت لگا ہوا دیکھوں میں، کائنات کیسے چل رہی ہے میرے سامنے آئے، یعنی ایک بھیانک تاریکی ہے، پیچھے کیا ہے کچھ معلوم نہیں، آگے کیا ہے کچھ معلوم نہیں، تو خدائی کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی جو شدید خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یعنی ہم یہ خواہش بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے حکماء لیے ہوئے چلے گئے کہ انسان کو کائنات کی کنہ سمجھ میں آ جائے، وجود کی کنہ، وجود کی حقیقت کیا ہے، بینگ کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی فلسفہ پورا کا پورا، مثالیت پسندوں کا پورا فلسفہ اس چیز کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مادیت پسند بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں کہ یہی معلوم ہو جائے کہ یہ جو عالم ہے اس میں اگر مادہ ہی ہے تو مادے کے وہ اجزاء جن کی تالیف سے حیات پیدا ہوتی ہے اسی کا نسخہ سمجھ میں آ جائے۔ یہی معلوم ہو جائے کہ یہی تالیف حیات کے بعد حیات سے شعور کیسے پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ خیال تو آ جاتا ہے کہ شاید تالیف ہے جس سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی کہنے کو آدمی کہہ دیتا ہے کہ یہ زندگی در حقیقت عناصر میں ظہور ترتیب ہے، لیکن وہ ظہور ترتیب کس فارمولے کے تحت ہو رہا ہے، کیا نسخہ ہے اس کے پیچھے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے نہاخانہ وجود میں گہری خواہشیں پوشیدہ ہیں، مگر اس کی یہ خواہشیں بہت کم پوری ہوتی ہیں، اور اس کے ارمان بہت نکل کر بھی کم ہی نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کو مان کر اس کی خدائی کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی جو شدید خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم مر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کبھی پوری ہو جائے گی تو کیا ہم زندہ ہو کر اس کو دیکھیں گے؟ انسان اسی نارسائی کے عالم میں رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے وجود کی رسائی جہاں تک بھی ہو اس کے خیال کی پہنچ سے بہت نیچے رہ جاتی ہے۔ یعنی میرے وجود کی لمٹس ہیں، حدود ہیں، لیکن خیال، یعنی اس وقت بھی
خیال کرنے میں تو کوئی معنی نہیں ہے، وہ خیال پیدا ہوتا ہے میرے اندر، یعنی وہ باقی مخلوقات میں تو ہم نہیں دیکھتے کہ ادنا درجے میں بھی پیدا ہوتا ہو، لیکن انسان کے دل میں تو ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات بتائی جا رہی ہے، کسی دن ہم سب اٹھیں اور اٹھ کے اس کے آخری کنارے کے اوپر چند منٹ کھڑے ہو کے نظارہ کر کے آ جائیں۔ خیال کی وسعت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے وجود کی رسائی جہاں تک بھی ہو اس کے خیال کی پہنچ سے بہت نیچے رہ جاتی ہے۔ وہ آسمان کی وسعتوں، زمین کی پہنائیوں اور خود اپنے وجود کے باطن میں اتر جانا چاہتا ہے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے آفتاب کو آغوش میں لینے اور ذروں کا دل چیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس جد و جہدی سے یہ حقیقت اس پر واضح ہو گئی ہے کہ اس کے خیال کی وسعت اور وجود کی صلاحیت میں کوئی نسبت سرے سے قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی کچھ مزید شرح کریں گے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔